ہاں ہاں دیکھتے سی یہ دیکھا یہ کون بدے لا یہ دیکھو سی روندی پی بیچ نا رومی تو نہیں اندھی کہنے میرے کنے ہاں السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہم آج سفر کر رہے ہیں راجن پور سے کوٹ میٹھن، جو ابھی ہم پہنچے ہیں قطب کینال پر۔ زبردست ایک ماحول ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہے سابل سب جنرل ہاسپٹل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں ادھر کا ماحول زبردست ہے۔ ساتھ ٹریڈرز بھی ہے ادھر، مطلب ایک تو شہر کے اندر ہیں جو دکانیں ہیں کھاد سپے کی، اور ادھر بھی ہیں باہر بھی لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس جگہ پر کرتا ہے کہ یار لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں ہی آتے ہیں جہاں دکانیں زیادہ ہوتی ہیں، تو کسی کو ایکسپیرنس ہوتا ہے، کسی کی چاہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں راجن پور سے، یہ انڈس ہائی وے روڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوٹل ہے دینوں پٹھان کا ہوٹل، اور یہ زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ پر بھی کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ بشیر میرج ہال بھی ہے اس طرف، کئی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ایس او پمپ بڑا مشہور ہے، وہ مشہور یہ ہے کہ اس کی طرف خصوصاً پانی جو ہے نا صاف پانی ملتا ہے، لوگ یہاں پہ پٹرول بھی زیادہ ڈلواتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور پانی لوگ جتنا بھی بھر کے جاتے ہیں نا صاف ستھرا انہیں پانی پینے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ادھر پٹرول ڈلواتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے، ہر کسی کے لیے جو بھر کے جاتے ہیں گھروں کے لیے۔ اور راجن پور میں پہلے سیف سٹی کیمرے نہیں ہوتے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں آگے۔ یہ ای چلان شروع بھی ہو گیا ہے یہ، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا نادرا دفتر ہے، اور بھی ادھر دکانیں ہیں، پہلے تو کچھ نہیں تھی ادھر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں، سٹیل ورکس ہیں۔ آگے اس کے ساتھ ہے سٹی گارڈن آنے والا ہے 700 میٹر پر، آپ بورڈ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور سڑک ہے، اور اس پر نا بہت بڑے حادثات بھی ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کتنا چاہے ہر انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ پمپ ہے، خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، اور یہاں کی آمد و رفت بھی زبردست ہے، کیونکہ یہ کتنا خوبصورت پارک بھی بنایا گیا ہے۔ یہ آمد و رفت بڑی بڑی گاڑیاں بھی یہاں کے رکتی ہیں، یہاں بھی دیکھیں ہوٹل بھی ہیں اس کے ساتھ خوبصورت۔ اور دوسرا یہ جو سڑک جا رہی ہے یہ سی پیک کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جا رہی ہے کوٹ میٹھن کی طرف، اور انتہائی خوبصورت جو ہے نا چوک بنایا گیا ہے۔ یہ ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں جو بنا ہے۔ تو دوست زبردست ایک اچھا واقعہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کے لوگ بہت محنت مزدوری کرتے ہیں، گرمی کی وجہ سے نا یہ لوگ نہا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کوئی گرمی کی وجہ سے مال کو باہر نکال رہا ہے، تو کوئی اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے، جیسے ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو سب سے پیاری بات جو ہے نا یہ ولاگ اس لیے نہیں کہ میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ خوبصورت جگہ ہی، یہ پیارے پیارے شہر چھوٹے جو جس کو لوگ نہیں جانتے یا خوبصورت انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں پہ ہیں، یہ پنجاب میں واقع ہے۔ تو دوست پنجاب کے بہت سے خوبصورت، اور پنجاب کا یہ سب سے چھوٹا ضلع راجن پسماندہ علاقہ ہے، جو آپ کو بتاتا چلوں شاید آپ ایسے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ چھوٹے ڈاؤن کی وجہ سے، جو چھوٹا ڈاؤن تھا نا اس کی وجہ کچے کے ڈاکو جو تھے نا اس کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں ایک دفعہ رحمت مرکز میں تھا،
تو ہم کنٹین میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا ہم نے روٹیاں لینے جانا ہوا تھا، تو روٹیاں لے کے ہم ٹوکن ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. تو مجھے اس بچے نے پوچھا کہ یار آپ کہاں سے؟ میں نے کہا راجن پور سے. تو وہ بڑی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، یار وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں اس علاقے سے ہو آپ؟ میں نے کہا جی ہم اس علاقے سے ہیں. تو وہ سارے کی جو آگے ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، یار ان کو جانے دو یہ کچے کے علاقے کے ہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس وقت کہ یار یہ کچے کے ڈاکو سے اتنا ڈرتے ہیں. ہم تو حالانکہ ان کے حالات دیکھتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یار یہ کیا ہے. لیکن بہرحال ایک جس کی وجہ سے بھی تھی نا ہماری رسپیکٹ تھی، لیکن فی الحال وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اب امن قائم ہو گیا ہے، ادھر سکول بھی جاری ہو گیا ہے، کام بھی شروع ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے وہاں پہ نہ کوئی کام تھا، چوریاں ڈکیتیاں سب کچھ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشانی میں ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ راجن پور کی عوام نے، ڈی سی اور ڈیپو نے مل کر ان کا ساتھ دیا، انہیں سکول بنوا کے دیا، سب کچھ لے کے دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں امن قائم ہو گیا ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھا، میں سنانے لگا تھا. تو دوست کوشش کرنی چاہیے ہر چیز کو امن میں لانے کی. جو چیز ایسے ہی ٹھیک کرنے کی کوشش ہونے جا رہی ہے تو اسے ایسے ہی ٹھیک کریں، لڑائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو دوست ہم پہنچنے والے ہیں کوئل مٹھن، جہاں ہم اپنے ویڈیو دیکھا دیکھا میرونی دیکھتے سی یہ دیکھا یہ کون بتے یہ دیکھو سی روندی پی میں جرا نا رومی تو نہیں اندھی کہنے میرے کنے سڑکیں بن رہی ہیں رمضانہ چوک الہ آباد پر. تو خوبصورت نظارہ ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں ماموں جان کے گھر. تو راستے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہمارے ایم پی سردار ہیں، سردار عبدالعزیز خان بیشک، یہ ان کا باپ بھی ہے، یہ ان کا رقبہ بھی سارا انہی کا ہے. تو یہ سڑک تھوڑی سی ابھی تو راستہ ٹھیک ہے اس کا، تو آگے سے جو ہے نا راستہ جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. ہم سردار عبدالعزیز خان بیشک سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس سڑک پر آپ کے سارے رقبے ہیں، آپ کے چاہت والے لوگ ادھر رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس سڑک کو جو ہے نا اس سے آگے تو اس سڑک کو بالفور بنایا جائے تاکہ آنے جانے والے کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. تو یہ بھی ایک خوبصورت روڈ ہے جس کے آس پاس درخت بھی ہیں، گھاس وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے سولر پینل بھی لگائے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بجلی کا بل ہر کسی سے نہیں لگایا جا سکتا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت نظارہ بھی ہے. انسان کچھ کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ محنت کرتا رہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس پر محنت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ہر کوئی کھیت وغیرہ سب کچھ کسی کو تو کسی نے کچھ. تو دوست یہ بھی ایک خوبصورت نظارہ ہے دیہات کا، تو میں آپ کو دکھاتا چلوں. زبردست ادھر کا ماحول ہے. یہ سڑک جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس سڑک کو بالفور طور پر بنایا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو آنے جانے میں، تاکہ تکلیف نہ ہو کسی کو. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ دیکھیں چاہے ڈالے جا رہے ہو یا کچھ بھی ہو تو ان کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مٹی ہو دھوڑ ہو سب کچھ ہو. یہ دیکھیں ساتھ میں کتنا نقصان بھی ہوتا ہوگا. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا کتنے دھکے وغیرہ ہیں ادھر. تو میرے خیال سے یہ تو ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اس سڑک کو بالفور
طور پر بنائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کتنی مٹی نظر آ رہی ہے. پھر کو ایک ڈالا جا رہا ہے, شاید اس کو زیادہ جلدی ہوگی کیونکہ اتنی سپیڈ میں جا رہا ہے. ہم سے تو بائک آرام سے بھی نہیں چلی جا رہی. اچھا تو دوستو ہم جو ہے نا ان کے گھر پہنچنے والے ہیں. ابھی یہ جو موڑ آئے گی نا اس پہ ہم مڑنے والے ہیں. تو ایک زبردست ویڈیو بنائی گئی ہے آج, زبردست ایک پیغام ہے. تو چلو دیکھتے ہیں نانی کے گھر پہنچ کے. میرے خیال میں یار ایک ادھر ٹیوب ویل بھی ہے, اگر چل رہا ہوتا ہوں اس پہ بھی آئیں گے. بھی گرمی بہت زیادہ ہے آج, تو دیکھتے جو ہے نا چلو چلتے ہیں پھر ویڈیو بنائیں گے. نانی کے گھر بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں, جو ہے نا زبردست بنایا گیا ہے. دیہات میں ویسے بھی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا, زبردست ماحول ہے. تو ہم جو ہے نا نانی کے گھر سے واپس جا رہے ہیں اپنے راجن پور. تو ایک زبردست شاندار طریقے کا آج جو ہے نا ایک سفر رہا ہے, یادگار سفر رہا ہے. راجن پور سے کوٹ مٹھن سے پھر ایک بستی میں. اس کا سفر ابھی تک آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے. ایک زبردست ہے, شام ڈھلنے والی ہے, سورج غروب ہونے والا ہے. تو آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں, اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. تو زندگی ایک عجیب سا چکر ہے جس کو گھماتے گھماتے انسان کو شام ہو جاتی ہے. چاہے کوئی بھی کام ہو تو کرتے کرتے انسان کو ویسے بھی شام ہو جاتی ہے. تو ولاگ کا کرتے ہیں اینڈ. تب تک خدا حافظ, ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں.